سر یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں آئی ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سیکشنس. اس میں پہلا تھا کہ دی مسکنسیپشن پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان اسٹڈی. سیکنڈ پارٹ آف دا پوڈ کاسٹ کہ اس میں ایران اور یو ایس کی جو اسکلیشن ہے سر اس پہ بات کریں گے. سو تھوڑا سا اف یو گیو اے ٹچ ٹو دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دین وائی دس اسکلیشن رائٹ, اور پھر تھوڑا سا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ واز اسٹرک بٹوین ایران اینڈ یو ایس. سر اچھا, میں ہسٹری میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی پھر اس سے زیادہ لگتا ہے, اور آڈینس جو آج کل جو ہے نا وہ اٹینشن اسپین از ویری لیس. ایگزیکٹلی. یس سر. تو میں وہی سے شروع کروں گا کہ اس مختصر وقت میں وہ جو ہے نا اس پہ ہم باعث کمپلیٹ کر سکیں. ایک تو یہ ہے کہ 1979 سے اب تک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک زبردست جو ہے نا ایک دشمنی کی کیفیت ہے. صحیح. وہ امریکہ کو شیطان بزرگ کہتے ہیں, بڑا شیطان. ایگزیکٹلی. اور امریکہ ان کو جو ہے ایکسس آف ایول کہتے ہیں کہ یہ اور آس پاس جو اور لوگ ہیں ایران کے پراکسیز, یہ ایکسس آف ایول ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایران اپنے آپ کو ریجنل پاور سمجھتا ہے اور امریکہ تو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے. ان دونوں کے درمیان گزشتہ تقریباً 50 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. ایران پر سینکشنز آئے ہیں, ان کو بہت زیادہ جو ہے نا دیوار سے لگا دیا گیا ہے. تو ایران کے اندر ریزنٹمنٹ کا ہونا یہ نیچرل سی بات ہے. بالکل سر. اب ہم موجودہ سچویشن میں, یہ موجودہ سچویشن میں 2010 سے اگر اس کو لوں تو وہ یہ ہے کہ ایران اصل میں اسرائیل کو سب سے بڑا تھریٹ ایران سے تھا. صحیح. اب بھی ہے. ابھی تو اسرائیل ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور یہ جو تھریٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. صحیح. لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اسرائیل اتنے چھوٹے سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتا تو ایران جیسے بڑے ملک کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اچھا, انہوں نے پھر ایک طریقہ نکالا, امریکہ نے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک طریقہ نکالا کہ یہ جو ریجن ہے اس میں 3 مذاہب ہیں, اسلام ہے, کرسچینٹی ہے اور جوڈائزم یعنی یہودیت ہے. صحیح. کیوں نہ ان تینوں کو ایک کیا جائے؟ اچھا. اس پہ 10 سال تک میٹنگز ہوتے رہے اور ورکشاپس ہوتی رہی اور مطلب ڈسکشنز ہوتے رہے, اور 10 سال میں انہوں نے ایک پلان تیار کیا جس کو انہوں نے نام دیا ابراہم ایکارڈ. ایگزیکٹلی. ابراہم ایکارڈ یہ تھا کہ جو لوگ اس پہ سائن کریں گے وہ 3 چیزوں کے ساتھ اتفاق کریں گے. نمبر 1, اسرائیل کو تسلیم کریں گے. صحیح. مسلمانوں کے لیے تھا یہ. اچھا. جو مسلم ملک اس پہ دستخط کرے گا وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا. سیکنڈ, وہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط رکھے گا. رائٹ. تیسری بات یہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک اور ڈیفنس میٹرز میں بھی وہ جو ہے وہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی تعاون کرے گا. اور ایران کا باقاعدہ نام لکھا گیا ہے اس تیسرے نقطے میں کہ ایران کے خلاف جو ہے ایک متحدہ آواز وہ ہم بلند کریں گے. ملٹری لائن. ہاں, یہ سپٹمبر 2020 میں اس کا پہلا جو سٹیج تھا وہ سجایا گیا, اور اس وقت UAE, بحرین اور اسرائیل نے اس معاہدے پر دستخط کیے. اور اس کے بعد جو ہے اگلے دسمبر میں اس پر پھر سوڈان نے دستخط کیے اور قازقستان نے دستخط کیے, اور اس طرح یہ سلسلہ چل پڑا. صحیح. یہ امکان تھا کہ سعودی عرب پہ بھی بڑا پریشر تھا اور پاکستان پہ کہ یہ تو بڑے امپورٹنٹ اسلامی ممالک ہے کہ یہ بھی اس پہ دستخط کرے. اچھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. صحیح. اور اکتوبر 2023 میں جو طوفان اقصی برپا کیا حماس نے غزہ میں کہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور کوئی 3000 کے آس پاس اسرائیلیوں کو مارا بھی اور چند سو کو جو ہے نا بارگیننگ کے لیے اغوا بھی کر لیا. صحیح سر. یرغمال بنائی ہے. رائٹ. اس چیز پہ پھر جب اسرائیل نے اس کا ریئیکشن دیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 70,000 لوگوں کو قتل کیا جن میں سب سے بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی. تو اس نے بالکل
یعنی حماس کی اس قربانی نے یہ نقشہ تبدیل کر دیا. صحیح. اچھا امریکہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تو ایران، کیونکہ ایران نے حماس کی کھل کر حمایت کی. گڈ. اور جو ایران کے اور حامی تھے، حوثی باغی یمن میں تھے، یا جو حزب اللہ جو لبنان میں تھا، ان دونوں نے بھی ان کو پروٹیکشن دی. صحیح. تو پھر اسرائیل نے اور امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو ایران کو سبق سکھانی ہے. اس لیے جب غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا تو یہاں پہ انہوں نے ایران کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی کی. آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا اور پھر اس کے شہروں کو نشانہ بنایا. ایران جو تھا اس کے پاس ایئر فورس نہیں تھی. صحیح. تقریباً نہ ہونے کی برابر تھی، لیکن انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی اتنی اچھی ڈیولپ کی تھی. اور پھر ان کو ایک اور چیز قدرت نے ایک عطیے کے طور پہ دی کہ آس پاس کے ممالک میں امریکن اڈے تھے. اس لیے جب ایک بم گرتا تھا ایران پہ تو وہ 5 گرا دیتے تھے 5 اڈوں پہ. تو انہوں نے اچھا ایک تو یہ کیا، دوسرا ان کے پاس سب سے بڑا بارگیننگ چپ جو تھا ابنائے ہرمز تھا. ایگزیکٹلی. کہ جس کو انہوں نے بلاک کر دیا تو دنیا کے 60% سے زیادہ جو ہے تیل کی ترسیل بند ہو گئی. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے امریکہ کو کافی ہزیمت اٹھانی پڑی. تو اس لیے پھر امریکہ نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ اب اس سے کیسے نکلیں گے. اس لیے پاکستان نے اور قطر نے اور اس طرح کے جو دوست ممالک تھے، چائنا نے بھی بیہائنڈ دا سین کوشش کی. اور 14 جون کو گزشتہ 14 جون 2026 کو انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا. یہ فل ایگریمنٹ نہیں تھا لیکن ایم او یو تھا جس کے نکات یہ تھے کہ ہم جنگ فوری طور پہ بند کر دیں گے اور 90 ڈیز کے اندر ہم ایک فل فلیج ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے اور ابنائے ہرمز کھول دیا جائے گا. تو ان 3 چیزوں پہ جب اتفاق ہوا تو دنیا نے سکون کا سانس لیا. تیل کی قیمتیں بھی بہتر ہو گئی. اور دنیا میں جو ایئر ٹریفک میں جو خلل پڑا تھا وہ بھی ختم ہوا. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ مسئلہ حل ہوا ہے. لیکن وہ وائلیٹ ہوا ایم او یو. صحیح. تو اس کا الزام ایران امریکہ کو دے رہا ہے، امریکہ ایران کو دے رہا ہے. رائٹ. اس کی بڑی ڈیٹیلز ہے لیکن یہ. اور سر یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا دیٹ واز اسٹرک بٹوین یو ایس اینڈ ایران سر، ہاؤ مینی پوائنٹس ور دیئر سر اس میں؟ 3 بڑے پوائنٹس تھے جیسے میں نے آپ کو بتا دیے. ایک جو تھا یہ تھا کہ جنگ ختم ہو. رائٹ. اور دوسرے تھے کہ ابنائے ہرمز کھل جائے. صحیح. تیسرا یہ تھا کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں صحیح اس میں نرمی لائی گئی اور ان کے کچھ ایسٹ جو ہیں. بالکل سر. تو یہ 3 ایسے تھے کہ آپ دیکھیں نا ابنائے ہرمز جو تھا وہ ایران نے ان کو آفر کی وہ سہولت. بالکل سر. جنگ تو 2 طرفہ طور پہ بند ہو گئی. صحیح. اور یہ تیسری چیز جو تھی کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی سینکشن ان میں نرمی لائی جائے گی. تو اس میں امریکہ نے ان کو جو ہے تحفہ دیا. صحیح سر. تو ظاہر ہے کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. جی سر. تو وہ ہو گیا. اور یہ جو ہے یقین اور دنیا میں یہ امید ہو چلی تھی کہ انشاءاللہ جیسے ایم او یو میں لکھا گیا تھا کہ ود ان 90 ڈیز اس کو ایک فل فلیج ایگریمنٹ میں ٹرانسفارم کر دیا جائے گا. جی سر. لیکن وہ نہیں ہوا اور پھر سے انہوں نے حملے شروع کر دیے. ایران کہتا ہے کہ امریکہ نے پہلے اس کی وائلیشن کی ہے. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں ایران نے جو ہے اپنے ہرمز کو کلوز کر دیا. تو یہ ایک سلسلہ الزامات کا چل پڑا. جی سر. اور بدقسمتی سے یہ جو 14 جون سے لے کر اب تک ایک ڈرامہ سا بھی لگ رہا ہے. صحیح سر. یعنی وہ ایم او یو ختم نہیں ہوا. صحیح. کسی بھی ملک نے اس کے ختم ہونے کی بات نہیں کی. اور بیہائنڈ دا اسکرین دونوں کی بات چیت بھی چل رہی ہے. صحیح. اور ایک دوسرے پہ حملے بھی کر رہے ہیں. Exactly. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 14 جون سے لے کر ابھی اگست تک یہ جو دور ہے یہ نیریٹیو کا اور سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ہر فریق جو ہے اپنے فیس سیونگ کے لیے ہٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی تازہ ترین بیان جی سر کل صدر ٹرمپ کا آیا ہے کہ ہم تو ایران پہ ڈیسائسو حملہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ اب تیار ہے ہمارے ساتھ معاہدے کے لیے، تو ہم حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر رہے ہیں. صحیح سر. بہرحال یہ وہ سچویشن ہے، کافی وولاتائل ہے. جی سر. یقین سے تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایسا ہو رہا ہے. جی سر. اینڈ سر واٹ از دی پولیٹیکل رول
Pakistan is a mediator. دیکھیے پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کی پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے True. اور ہمیں بھی اس کو سراہنا چاہیے اور ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ فارن پالیسی فرنٹ پہ پاکستان نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا ہے باوجود تمام ہماری کمزوریوں کے. ہمارے ڈپلومیٹس میں کمزوریاں ہیں, ہمارے جو سفارت خانے اچھے کام نہیں کر رہے, لیکن جب بھی کوئی ٹاسک ڈپلومیٹک کور کو ملا ہے تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. صحیح. تو پاکستان نے کمال کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ رول ایک تو سنسیریٹی کے ساتھ ایران کو بھی بچایا لیکن اپنے آپ کو بھی بچایا, کیونکہ اگر اس کے نیکسٹ ڈور نائبر جو ہے خدا نخواستہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا تو اسرائیل اور امریکہ تو پاکستان کے سرحد پہ آتے. تو یہ دونوں فیکٹرز تھے, اپنے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھا اور ایران کے ساتھ ایسی دوستی نبھائی کہ ایران کے پارلیمنٹ کے ممبران نے کھڑے ہو کے شکریہ شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے. ایگزیکٹلی. ایران میں بھی کچھ لوگ ایسے ناقابل اندیش قسم کے جو پاکستان کے خلاف ایک دو باتیں میں نے سنی سوشل میڈیا پہ, لیکن اوورآل ان کا جو نیشن ہے دے آر تھینکفل ٹو پاکستان. اور امریکہ بھی. اچھا آپ پاکستان کی کسی اچھائی کو اگر ٹیسٹ کرتے تو ذرا دیکھ لے کہ آپ کے نائبر انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں طوفان مچاتا ہے اس پہ, اور وہاں کا سوشل میڈیا, وہاں کا جو ہے مین سٹریم میڈیا مودی سے کہہ رہا تھا کہ تم کہاں ہو, ایک چھوٹا سا ملک پاکستان, قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک پاکستان اتنی بڑا کام کر رہا تھا, تم کہاں تھے. تو پاکستان نے اچھا کام کیا, لیکن میں ایک بات کہوں گا صحیح صاحب کہ آپ نے اچھا کام کیا, بہت مبارک ہو, ہمیں بھی فخر ہے, لیکن اب تھوڑا سا آ جائے اپنے داخلی معاملات کی طرف. امن و امان کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ایجوکیشن ابتر صورتحال ہے. تو ظاہر ہے ایک بندہ جب باہر کے جرگوں میں بیٹھتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہم بھی باہر کے جرگوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کو دیکھتا ہے پیچھے کہ میرے گھر کا کیا حال ہے. تو ہم موجودہ حکومت سے یہ کہیں گے کہ جو ایکسپرٹی آپ نے باہر استعمال کی کہ اتنے محارب قوتوں کو جو ہے نا ایک میز پہ لایا, یہ ایکسپرٹی ذرا یہاں بھی استعمال کرے, کیونکہ آپ کا تو وزیر داخلہ صاحب کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس. اللہ خیر کرے. یس سر. اچھا سر, اس میں میرے 2 پوڈ کاسٹ ہے, اس میں میں نے سیم کوشچنس کیا تھا کہ جیوگرافکلی اینڈ کمپیریٹیولی ٹو ایران اینڈ امیریکا, ایران ہیز اے ویری اسمال جیوگرافی, اینڈ انسٹیڈ آف دیٹ ہو از بیکنگ ایران, پاکستان, رشیا اور چائنا. دیکھیے یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ایران جو ہے کمپیریٹیولی امریکہ کے مقابلے میں اس کا سائز کم ہے سر, لیکن وہ جس لوکیشن کو آکوپائی کر رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا جیو اسٹریٹجیکلی اکنامکلی آپ کو پتہ ہے. ہاں, تو وہ اس کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایران جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک ریجنل پاور ہے. اس نے امریکہ اور اسرائیل کو اگر اس پورے گلف میں تنگ کر رکھا ہے تو وہ ایران ہے. اس لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کا چھوٹا سا جو کہتے ہیں نا چونٹی بھی سانپ کو مار سکتی ہے, اگر وہ اس پہ چڑھے اور اس کو ڈنک مارے, 2-4 چونٹی اور آ جائے تو سانپ مر جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا تو ذرا یقینی طور پہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ میرے انفارمیشن شاید اسٹریٹجک اتنے نہیں ہیں کہ کون کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن آپ نے جتنے ممالک کے نام دیے سب کا امکان موجود ہے ایٹ لیسٹ, کیونکہ چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ بحیر عرب میں امریکہ مکمل تسلط حاصل کرے. اس نے اڈے تو بنائے ہیں لیکن تسلط تو نہیں ہے نا. اس طرح رشیا بھی نہیں چاہے گا. یہ بڑے سپر پاورز ہے, ریجنل پاورز ہے, ویٹو پاورز رکھتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایران کو پولیٹیکلی بھی سپورٹ کر رہے اور غالباً اسٹریٹجیکلی بھی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. یس سر. اینڈ سر لاسٹ کویسچن آف دس پوڈ کاسٹ از واٹ از دا فیوچر پراسپیکٹ آف دس ایران اینڈ US escalation?
تھوڑا سا مشکل ہے. فارن پالیسی از ناٹ اے اسٹیٹک سبجیکٹ, اٹس اے والیٹائل. رائٹ. دنوں کے حساب سے بلکہ گھنٹوں کے حساب سے چینج ہوتا ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں. میرا اپروچ یہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی دو فریقین جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں لڑ سکتے, چونکہ یہ لوگ بیٹھے ہیں ٹیبل پہ اور جون سے لے کر اگست تک بے شک جو ہے ایم او یو پہ 100% عمل نہیں ہوا, لیکن کسی حد تک اس پہ ہوا ہے. رائٹ سر. اور دونوں طرف سے اشارے مل رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کی امید نہ رکھیں. مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا اور دونوں مالک آرام سے اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے. انشاءاللہ سر. Thank you so much sir for sharing your strategic insights on this important topic. تو میرے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام, currently serving as a professor at Pak Study Department, Cordoba University, Peshawar. Once again sir, I extend my deep appreciation sir, and my pleasure. More than Himalayan thanks sir My for coming pleasure. here sir, and for being me on this podcast. Thank you so much sir once again.